تاریخ انسانیت میں کچھ عظیم شخصیات ایسی گزری ہیں جنہیں وقت کی گرد بھی مٹا نہ سکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہیں جن کی زندگی اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں سے بھرپور تھی۔ ان کی پیدائش خود ایک عظیم معجزہ تھی، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو اللہ کی کامل قدرت کی واضح دلیل ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل شدید آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ ان کے بہت سے علماء دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے اور دین کی اصل تعلیمات میں تبدیلیاں کی جا رہی تھیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک عظیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ انہیں بغیر نکاح کے ایک خاص فرزند عطا کرے گا۔ ولادت کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ کھجور کے درخت کے نیچے انہیں تسلی دی گئی، پانی کا چشمہ جاری کیا گیا اور تازہ کھجوریں عطا کی گئیں۔ جب وہ نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، مگر اللہ کے حکم سے بچے نے گہوارے میں ہی کلام کیا اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عطا فرمایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ کم عمری میں ہی وہ علماء سے گفتگو کرتے اور انہیں حیران کر دیتے۔ وہ دنیاوی آسائشوں سے دور اور عبادت و زہد میں مشغول رہتے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات یاد دلائیں۔ انہوں نے لوگوں کو نیکی، رحم، عاجزی اور اخلاص کی تعلیم دی۔ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں کئی عظیم معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا، اندھے بینا ہو جاتے، کوڑ کے مریض شفا پا لیتے اور مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ وہ لوگوں کو ان کے چھپے ہوئے اعمال اور گھروں میں رکھی چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی کھانا نازل فرمایا، مگر ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ اس کے بعد انکار کرنے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ مخالفت بڑھتی گئی۔ مذہبی پیشواؤں کو خطرہ تھا کہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے رومی حکمرانوں کو یہ باور کرایا کہ یہ شخص حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاص ساتھیوں یعنی حواریوں کو حق کی دعوت میں اپنا مددگار بنایا۔ یہ لوگ ان کے وفادار ساتھی تھے اور دین کی تبلیغ میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن انہی میں سے ایک شخص نے دھوکہ دیا اور دشمنوں کو ان تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ جب دشمنوں نے انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک دوسرے شخص کو ان کی مانند بنا دیا گیا، جسے دشمنوں نے پکڑ کر سزا دی۔ ان کے بعد لوگوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ انہیں اللہ کا نبی مانتے رہے، کچھ نے انہیں شہید کہا اور کچھ نے حد سے بڑھ کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف عقائد اور فرقے وجود میں آ گئے۔ بعد کے ادوار میں ان کی تعلیمات کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا اور مختلف اناجیل لکھی گئی۔ بعض لوگوں نے ان کے معجزات کو ان کی الوہیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ تمام معجزات اللہ کی عطا سے تھے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ انہیں بلند مقام حاصل ہے، مگر وہ معبود نہیں ہیں۔ قرآن کے مطابق وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ دجال کا مقابلہ کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ روایات کے مطابق ان کے دور میں امن قائم ہو جائے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ پھر ایک مقررہ وقت کے بعد وہ بھی وفات پائیں گے۔ آخرکار ہر انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں صرف سچا ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے
جس کی دعوت تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔